حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی باتیں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ انسانوں کی زبان کھانے پینے اور قرب و دگا کے دھندے میں ہی لگی رہتی ہے۔ ممکن ہے حیوانات اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ اور تدبیروں پر عمل کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال سے باز رہو، اس میں بے شمار خطرے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ اور زیادہ ضد کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس نعمت سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہے، کسی شے کی حقیقت آپ سے چھپی نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان نے کھلونا بنا لیا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ اس کے حق میں نیک نہ ہوگا، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کر دو، کیونکہ ہماری سنت ہے، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نے اس نوجوان کو باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا، خدا نے اجازت عطا فرما دی ہے، اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس خیال سے باز رہے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس بات کا نوجوان پر صرف اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی کے خیال کو درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرے میرے مرغے کی جو میرے گھر میں پلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان جانوروں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس آیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ کپڑے میں رات کی بچی کچی روٹی کا ٹکڑا لیے دروازے پر آئی اور صحن میں پھینک دیا۔ اس وقت تو مرغا پھڑپڑاتا ہوا وہاں آیا اور وہ ٹکڑا چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغے سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانا دن کا بھی چک کر اپنا پیٹ بھر لیا، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغے نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب دیا، بھائی باسی روٹی کا رنج مت کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین غذا مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت تو خوب پیٹ بھر کر کھائیو، یوں خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغے کی یہ بات سن کر گھوڑے کو کھولا اور بازار جا کر اس کے دام کھڑے کر لیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اور روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا اور مرغے نے اسے اچک لیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا، اور اس نے کہا، ابے تو بڑا چالاک ہے اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے پیٹ بھر کر گوشت تو کھانے کو ملے گا، اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا، معلوم ہوتا ہے تو پکا جھوٹا ہے۔
سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغا جھوٹا نہیں بڑا باخبر تھا، اس نے جواب دیا یار تو خامخواہ تاؤ کھا رہا ہے، گھوڑا تو مرنے والا ہی تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کے بھی دام بازار میں جا کر وصول کر لیے اور جانور کے مرنے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پا لیا۔ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خامخواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن کتے نے مرغے سے گرا کر کہا ابے او زمانے بھر کے جھوٹے، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے جائے گا؟ تو بڑا ہی مکار ہے، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ مرغے نے کتے کی جھاڑ سن کر کہا دوست میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھ لیے، اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، اب خوش ہو جا۔ مرغے کی بات سن کر نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے 3 حادثات سے بال بال بچا لیا، اگر کتے اور مرغے کی بولیاں مجھے نہیں آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغے سے کہا ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی سوچا تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا، غلام کہاں مرا؟ مرغے نے جواب دیا بخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اسی مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہو گئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا، کیونکہ اب تو خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کس طرح بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہے۔ یاد رکھ کہ جسم اور مال کا ضیاع جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ قدرت الہی کے رازوں سے جاہل کے یہاں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اگر وہی مال اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر اب تو قصہ ہی تمام ہوا، آج ہمارا مالک سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کی گائے ذبح ہوگی اور دیگیں چڑھے گی اور فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا۔ گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ وہ مال کے نقصان اور اس کے رنج و الم سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوائی۔ نوجوان نے مرغے کی زبانی اپنے مرنے کی وحشتناک خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، گرتا پڑتا بدحواس بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فوراً بازار جا اور اپنے آپ کو بیچ ڈال، تو اس کام میں بہت ہوشیار ہے۔ اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر دے۔ سچ ہے آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف آخر میں۔
اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر طاق لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو سلامت ایمان کے ساتھ ہو۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرایا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ یکا یک خون کی ایک قے ہوئی، وہ قے ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت تو 4 آدمی اسے کندھے پر لاد کر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے پہنچتے اس کی زبان باہر آ گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئی، کانوں کی لبیں مڑ گئی۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفریں کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، تو اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند اس نے گستاخی کی لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ دوستوں، اسی طرح کے واقعات اور حکایتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔